نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعتکاف کے متعلق بات ہو رہی تھی، اس کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ گزشتہ کل تقریباً 4 روایتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت، 1 دن کی فضیلت، پھر 10 دن کی فضیلت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ آج بھی اسی موضوع کے متعلق 1-2 روایتیں بیان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للمساجد من عباد اللہ اوتادا جلساؤهم والملائکہ فإن فقدوا سألوا عنهم فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ مسجدوں کی میخ بن جاتے ہیں۔ من عباد اللہ اوتادا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے مسجدوں کے لیے میخ بن جاتے ہیں، کیل بن جاتے ہیں۔ جلساؤہم الملائکہ، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ جلساؤہم الملائکہ، ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ فإن فقدوا سألوا عنهم، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں، سألوا عنهم، تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ فإن كانوا مرضى عادوهم، اگر کہیں وہ بیمار ہو جائے، کبھی وہ بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، عادوهم، تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ وإن كانوا في حاجة أعانوهم، اور اگر ان کو کوئی حاجت درپیش ہو، اعانوهم، تو یہ ملائکہ، یہ فرشتے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی اعتکاف میں بیٹھے، یہ حدیث ان کے متعلق بھی ہے۔ اور ایسے عام دنوں میں بھی جن لوگوں کا مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، ہر وقت وہ مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں ان کا لگن ہوتا ہے، ان کی دل مسجد کو لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی یہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور روایت میں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ معتکف اعتکاف کرنے والا وہ ہے جو گناہوں سے روکے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس معتکف کے لیے جو گناہوں سے روک جائے، اس کے لیے وہ ساری نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے، ان ساری نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے جو کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن سے معتکف محروم رہ جاتا ہے، لیکن ان کے ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ جیسے اگر کوئی مریض ہو جائے اور ان کی عیادت کرنا ہو، تو یہ معتکف ان کے ثواب میں برابر کا شریک رہتا ہے، اگرچہ یہ عیادت کو نہیں جا سکتا۔ بسا اوقات مسجد سے اگر باہر کسی کے کفن دفن کا انتظام ہو، جنازہ آج کل تو عموماً ہمارے مساجد کے ساتھ متصل ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں جنازہ ایسا ہو کہ اس مسجد سے دور ہو، یہ جنازے میں شریک نہ ہو سکے یا کفن دفن کے انتظام میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ثواب سے محروم نہیں رہے گا،
تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس معتکف کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف تو اصل میں اللہ رب العالمین کے گھر میں قیام کر کے تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا، یہی اعتکاف ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکیوں کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو اپنے دربار میں عالم قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔